تھوڑا تناسب نکالیے. مقابلہ 1 اور 3 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے, مقابلہ 1 اور 4 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے, مقابلہ 1 اور 70 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے, مقابلہ 1 اور 1000 کا صحابہ تب بھی ڈٹے ہوئے. کون تھے یہ لوگ؟ یہ وہ نہیں تھے جو آسمان سے پکی پکائی اتر کر کھانے والے, لیکن اپنے پیغمبر سے کہہ دے تو جانے تیرا خدا جانے تھے کون. پیڑ پر پتھر تھا تب بھی کہہ دیا آمنہ کے لال حکم جو ہوگا تو آگ میں جا پڑے گا. اسی رسول خدا کے یاروں کو اللہ کے نبی نے ایک دن اپنا خواب سنایا, اور خواب کیا سنایا؟ سن 6 ہجری ذیقات کا مہینہ, اللہ کے نبی فجر کی نماز, مدینہ کی مسجد, رسول خدا کا خواب. میرے یارو, میں نے دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں, اکیلا نہیں کر رہا, تمہارے ساتھ کر رہا ہوں. ساتھ کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اللہ نے جو والذین معہ کا تاج بنایا ہے, سوتے میں بھی تم میرے ساتھ ہو, جاگتے میں بھی تم میرے ساتھ ہو. جیسے خواب سنایا رسول خدا نے, تو اگلے ہی نماز کے ٹائم میں 1450 یار سامان سفر لے کر پیغمبر کے دروازے پر آ گیا. نبی پاک نے فرمایا میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ آج ہی جانا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ, نبوت کا خواب ہے, قائد کا خواب ہے, تو نظریاتی کارکن کہتے اسی کو ہے جو اپنے قائد کے خوابوں کی تعبیر بن جائے گا. اس کارکن کو کارکن نہیں کہتے. فیصلہ کب ہوگا, پالیسی کب آئے گی, مجھے پتہ کوئی نہیں کیا ہوگا. بھائی قائد نے جو خواب دیکھا, مسجد حق نواز سے مختصر سے وجود والے نے, یہ آج کے ہمارے موجودہ قائد مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے یہ بات ڈھکی چکی. ایک بات تو پکی ڈھکی ہے کہ 22 جمادی الثانی کو شہنشاہ وفا ابو بکر صدیق کی مدح کا جلوس نکالیں گے. پتہ ہے آپ کو بھائی؟ جی بھائی, اسلام آباد میں مولانا لدھیانوی صاحب نے اعلان کیا اگر یہ مشی اور مستی کا جلوس نہ رکے تو انشاءاللہ آنے والے سال میں 28 صفر ہجرت کا وہ دن ہے جب ابو بکر صدیق نے پوری کائنات سے رشتہ توڑ کے نبی کا ساتھ نبھایا. تو انشاءاللہ ہم تاجدار وفا ابو بکر صدیق کے نام کی مدح صحابہ ریلی نکالیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے مسجد کو پالیسی چاہیے. یکم محرم الحرام مدح فاروق اعظم کی ریلی, 18 ذی الحج عثمان غنی کے نام کی ریلی, پتہ ہے سب کو بھائی. 21 رمضان سیدنا علی شاہ مرتضیٰ کے نام کی ریلی, پتہ ہے سب کو. کوئی اور نکلے نہ نکلے, ہماری جماعت کا چھوٹا سا بچہ بھی ہوگا, مدح صحابہ کا پلے کارڈ اٹھا کے سڑک پہ آئے گا انشاءاللہ. کرتے وعدہ. تو ہوا کیا, نبی نے یاروں کو لیا, مدینہ سے صرف 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. تو آمنہ کے لال نے یاروں سے پوچھا تم میں کون سا میرا یار ایسا ہے جو مجھے اس رستے سے لے کر مکہ پہنچائے جو رستہ عام رستہ نہیں. مکہ سے مدینہ 3 رستے ہیں. ہجرت والا رستہ جو ابو بکر صدیق نے تلاشا, عام رستہ جو مکہ سے مدینہ آتا ہے, اور تیسرا رستہ جو خدا کے نبی نے مدینہ سے مکہ کی جانب اللہ کے نبی گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. ایک یار اٹھا, عرض کیا رسول اللہ میں جو حاضر ہوں, ایسے رستے سے لے کر جاؤں گا دشمن کے سر پہ پہنچے گا, دشمن کو خبر بھی نہیں. نبی بزدل نہیں ہوتا. جی بھائی, نبی تو آقا چھپ چھپا کے کیوں گئے؟ اس لیے کہ اپنے مشن کو تکمیل تک پہنچانے سے لیے پہلے اعلان کر دینا یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے. جو آپ کا جماعتی پلان ہو دشمن کو پتا تب لگے, ڈوبتا ہو غصہ ہو لدھیانوی کا بڑے کافر کے سر. کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی, ایبٹ آباد میں لدھیانوی صاحب نے اعلان کیا جن بدبختوں کو اپنا چورن پرائی دکان پہ بیچنے کا شوق ہے تو ان کے لیے وہ اعلان لازمی تھا. جن کو زیادہ بدہضمی ہے تو میں اپنے قائد کی قیادت میں اعلان یہ کرتا ہوں, کل رات میں نے ایبٹ آباد بھی کہا جن کو تکلیف ہے کہ لدھیانوی صاحب نے نعرے سے منع کیوں کیا تو ہمت کرو, باپ کے بیٹے بنو, اسی عنوان پہ اشتہار چھپاؤ, فری طور پہ آ کے تمہیں نعرے کی تشریح میں بتاؤں گا. لیکن شرط اپنی آئی ڈی سے اشتہار بنا کے بھلے میرا نام لکھے,
اوپنلی اپلوڈ بھی کر دو، میزبانی تم کرو، نام بھی لکھو، گھر تیرا ہوگا، جلسہ تیرا ہوگا، عنوان تیری من مرضی کا، بیان میرا ہوگا، تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنی ہمت ہے، کتنا سننے کا چاؤ ہے، ورنہ دیکھنے والوں نے دیکھ لیا تھا اگلے ہی دن کراچی کمپنی میں، ٹھیک ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے۔ آصف علوی جیسا بدبخت برطانیہ میں بیٹھ کر رہا، 15 منٹ کی ویڈیو جاری کی، لدھیانوی صاحب نے نعرہ لگوا دیا، دشمن کو نعرہ سن گئے، اپنوں کو نہیں سن، اپنوں کو۔ تو رسول خدا متبادل رستے سے کہاں پہنچے؟ اچھا بھائی یہاں سے کبیر والا سے جھنگ اگر جانا ہو تو رستے کتنے بھائی؟ ایک ہے سیدھا رستہ، راستہ شروع، ایک ہے موٹر وے پہ جائیں، تیسرا سردار پور احمد پور سیال جائیں، چوتھا عبدالحکیم پیر محل ٹوبہ ہو کے چلے جائیں، تو کم از کم میرے بھائی 4 رستے تو مجھے معلوم ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن جانا جھنگ ہے، پہنچنا بھی جھنگ ہے۔ رستہ چاہے کوئی سا بھی اختیار کر لے تو رستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا بھی کہتے ہیں، رستے کے بدلنے کو منزل کا بدلنا۔ تاجدار ختم نبوت عصمت صحابہ، یہ رستے کے بدلنے کو جو تم نے اتنا سیریس لیا کہ پین پر اپنے گیلے کر لیے، حضور یہ اعتراض تو تب بنتا تھا جب رستے پہ چلنے والے نے منزل کو بھلا دیا، اور رسول خدا نے وہ جنگی حکمت عملی دی تھی۔ جیسے پہنچے مکہ سے تھوڑا سا باہر تو مکہ والوں نے نو انٹری کا بورڈ لگا دیا، رسول خدا نے بھیجا اپنے یار کو، عمر تو جا مکہ والوں سے کہ میں محمد لڑنے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ جانے سے انکار کوئی نہیں، لیکن مکہ والے جب مجھے دیکھیں گے تو رگڑا میں نے لگایا تھا زخم ان کے ہرے ہو جائیں گے، وہ فاروق کے زخم ہو یا فاروقی کے لگائے ہوئے زخم، بھولتے نہیں دشمن۔ اللہ کے نبی برداشت نہیں ہوگا، یوں کیجئے عثمان کو بھیج دیجئے۔ عثمان کو کیوں؟ اللہ کے نبی بہت بڑا اعزاز ہے، نبی کا سفیر بن کر جانا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں ٹارگٹ حاصل ہو جائے، جو اللہ کے نبی نے خواب دیکھا خواب کی تعبیر بن جائے، تو فاروق اعظم نے اصول یہ دے دیا، عہدہ لینا، منصب لینا۔ نظریاتی کارکن کا یہ ہدف نہیں ہوتا، اس کا ہدف ایک ہی ہوتا ہے، عہدہ چاہے اسے ملے، مجھے ملے، کسی کو ملے، لیکن منزل تک پہنچنا چاہیے۔ اخلاص یہ ہے، بھائی یہاں کی سیٹ میں نہیں نکال سکتا، رحمانی صاحب نکال سکتے ہیں، تو اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کیا ہے کہ مجھے چھوڑیے، سیٹ آپ ان کو دیجئے، کیونکہ یہ ٹارگٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کیا بتایا؟ نظریاتی کارکن وہی ہوتا ہے جو عہدہ منصب نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ ٹارگٹ حاصل ہو کیسے۔ رسول خدا نے سفیر کیوں بھیجا؟ بات میں انشاءاللہ جیسے ٹائم پورا ہوگا یہ صاحب قمیض کھینچیں گے، موبائل کی گھنٹی بجے گی، میں یوں جاؤں گا جیسے پاکستان فوج کے آنے پہ جمہوری حکومت جاتی ہے۔ یہ کیوں بھیجا خدا کے رسول نے سفیر کو؟ جی بھائی نبی بزدل نہیں ہوتا، لیکن جب پوری سوسائٹی میں آپ کے خلاف میڈیا بار پھیلا دی جائے، دیوبندی ہو تو پھر تو اینٹی اسٹیٹ ہے، تو نبی پاک نے کیوں سفیر کو بھیجا؟ ہم لڑنے نہیں آئے، بیت اللہ کا طواف کرنے آئے۔ اگر آپ کے خلاف نعوذ باللہ ایسا پروپیگنڈا پھیلایا جائے تو اپنی امن پالیسی کو دشمن تک پہنچانا مثبت انداز کے ساتھ وہ محمد احمد رسول خدا پہنچائیں تو تب بھی حکمت عملی ہے۔ محمد احمد لدھیانوی آج پہنچائے تو یہ بھی حکمت عملی ہے۔ نبی کرے تب بھی بزدلی کوئی نہیں، نبی کا کوئی امتی کرے تب بھی بزدلی۔ خیر بات مختصر یہ ہوا کہ مکہ کے سردار آ گئے، بڑے بڑے آ گئے، پریشر ڈالنے آ گئے، آنے والے جو آئے تو حبشیوں کا سردار بھی آ گیا۔ رسول خدا کو پتہ لگا تو اللہ کے نبی مدنی کریم نے کہا میرے صحابہ قربانی کے جانور کھڑے کر دو، تو وہ حبشہ والے قربانی کے جانوروں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ ایسا احترام دیا خدا کے رسول نے، آیا نمائندہ بن کے ان کے تھا، جب واپس گیا تو اپنی محفل میں تعریف رسول خدا کی پلان کی کر رہا تھا۔ ایک سبق یہ بھی تو ہے نا، اگر کبھی ہم اپنے اسٹیج پر بلا لیں کسی اور کو، دیوبندی کو، بریلوی، اہل حدیث، کسی اور جماعت کو، تو اس کے سلوک ایسا ہونا چاہیے جا کے منصورہ میں بھی بیٹھے تو بات دکھائے صحابہ سے،
ایسا نہیں کہ سلوک وہ کرو جو آئندہ نسلوں کو منع کرے، ان کے اسٹیج پر نہیں جانا۔ جی بھائی بارک اللہ جی، اللہ نے زندگی دی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اسی موقع پر ایسا ہوا، تکبیر، اللہ اکبر۔ حبشیوں کا سردار آیا تو رسول خدا کے صحابہ نے قربانی کے جانور کھڑے کر دیے۔ اعتراض ہوتا ہے جب بھی دیکھو سیرت النبی اتحاد اور استحکام پاکستان، شان صحابہ دفاع پاکستان، ہر اشتہار پہ پاکستان 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 کیوں؟ یہ پاکستان کے چمچے کیوں بن گئے؟ کچھ تو ہے نا۔ تو یاد رکھیے گا نبی ڈرپوک نہیں ہوتا، قربانی کے جانور کیوں کھڑے کیے؟ تاکہ آنے والے کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ تو آج کے دور میں استحکام پاکستان کا حوالہ یہ وہی قربانی کے جانور ہے جو ہم ان بدبختوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ ہم اینٹی اسٹیٹ بھی کوئی نہیں، اینٹی پاکستان بھی کوئی نہیں، ہم اسلام کے دائی ہیں، پاکستان کے چلے آخری بات، آنے والے ایک ساتھ اور آگیا عروہ بن مسعود ثقفی، یہ جو آیا تو اپنے ہتھیار شتھیار چمکاتی ہے۔ جیسے رسول خدا نے دیکھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ رہا ہے بڑے ہتھیار لے کے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی ایسا کرو، اونٹوں پر جو ہتھیار چھپا کے رکھے ہیں دو چار نکالو، لگاؤ پوچا سوچا، اور ایسا کرو اونچا لمبا قد والا کوئی صحابی بھی لکھا، اونچا لمبا قد تھا، گوری رنگت تھی، سنہرے بال تھے، نام ہے مغیرہ بن شعبہ، پکڑی تلوار پیغمبر کے پیچھے کھڑا ہو گیا، نبی کا پروٹوکول آفیسر بن گیا۔ اسی موقع پر جب دشمن نے آیا تو دشمن نے کہا اللہ کے نبی محبوب پیغمبر یہ آپ کے صحابہ، ہماری فوج کو دیکھ کے آپ کے یار بھاگ جائیں۔ اللہ کے نبی چپ رہے، پھر کہا چپ رہے، پھر کہا چپ رہے، جب کہا تو نبی کے پہلو میں بیٹھا نبی کا یار اٹھا اور ایک ہی جملہ کہا، او لات و منات کے غلیظ چیتڑوں کو چوسنے والے ناپاک مشرک۔ دشمن کے کلیجے میں ایسا تیر لگا دل ملا اٹھا۔ اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا ہے دشمن جب اعتراض کرے تو قیادت کا چپ رہنا بنتا ہے، کارکن کا بولنا حق بنتا ہے۔ جیسے پیغمبر کے پہلے یار ابو بکر صدیق نے کیا، اعتراض نبی پر ہوا، بولا ابو بکر صدیق۔ دشمن حیران کسے کہتے ہیں؟ آمنہ کے لال یہ کون ہے؟ فرمایا یار اول، ہمراز اول ابو بکر صدیق۔ جملہ ایک کہا، کفر کے غباروں سے ہوا نکالا۔ اسی موقع پر دشمن نے کیا کیا؟ ادھر مارنا چلا تو پیغمبر کی داڑھی کو ہاتھ لگا۔ آمنہ کے لال مہربانی کیجئے جنگ ٹال دیجئے۔ جنگ کیا ہے؟ جیسے نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگا تو نبی کا پروٹوکول آفیسر مغیرہ بن شعبہ تلوار اٹھائی، دستہ مارا کافر کے ہاتھ میں، کہا ناپاک مشرک، ہاتھ پیچھے کرتے رہے، جرأت کیسے ہوئی پیغمبر کی داڑھی کو ہاتھ لگانے کی؟ حیرانگی کے عالم میں یہ کافر کہنے لگا آمنہ کے لال یہ کون ہے جس کو پارلیمانی لبو لہجے کا پتہ بھی کوئی نہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا، اس کے چہرے سے نقاب کھینچا، فرمایا اب پہچان، یہ کوئی اور نہیں تیرا سگا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ چچا کہتا بھتیجے تو مجھے نہیں پہچانتا، فرمایا میں ایسے کسی چچا بچہ کو نہیں پہچانتا جو آمنہ کے لال کو نہیں پہچانتا۔ اب کوئی کہے کہ ووٹ نون کو دیجئے ووٹ، جی بھائی ووٹ کس کا؟ نون کا ہوگا۔ ہمارا ووٹ نہ نون کا ہے نہ جنون کا ہے، ہمارا ووٹ امین مشن حق نواز جھنگوی کے خون کا ہے۔ جو مسلح کا وارث ہوگا ہمارا ووٹ بھی اسی کے لیے، نوٹ بھی اسی کے لیے، سپورٹ بھی۔ باقی پیغمبر کے صحابی نے کہا چچا بچہ کو نہیں پہچانتا، کیوں؟ نبی کی ذات کو نہیں پہچانتا۔ بڑے مقدس لبادے میں آئے، بڑی نسبتوں کے حامل بن کر آئے، لیکن جو نظریے کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اس کا ساتھ نہیں ہے، ہمارا اس کا ساتھ۔ چلے آخری بات ملے گا کیا؟ اسی موقع پر اللہ نے کہا محبوب، صحابہ جو پریشان ہوئے نا کہ بیت اللہ کا طواف نہیں ہو رہا، تو رب نے قرآنی آیات اتاری، محبوب پیغمبر اپنے صحابہ سے کہو مجھے نہ تھی، سمجھتے بھائی، مجھے دل چھوٹا نہ کرو، میں رب کہتا ہوں اللہ تمہیں فتح مبین عطا فرمائے گا۔ تو کافروں نے کہا یہ فتح مبین کہاں سے آ گئی؟ مکہ میں تو داخل نہیں ہونے دیتا، لڑنے کی تلواریں کوئی نہیں، فتح مبین کہاں سے؟ کچھ تو نہیں ان کے پاس۔
ایسے آج کے دور میں یاروں نے کہا ہے تمہارے پاس کیا؟ ایک تمہارا وہ ایم پی اے ہے جو سیاسی لحاظ سے فیڈر پینے کی عمر میں ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور وہاں بھی اسباب کوئی نہ تھے، یہاں بھی اسباب کوئی نہیں، وہاں بھی فتح مبین تھی، یہاں بھی فتح مبین تھی۔ کیسے ہے؟ اسمبلی پنجاب کی ہے، بولتی ختیجہ عمر ہے، لیکن زبان حق نواز کی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے۔ اسمبلی کے پی کی ہے، بولتا والا ہے، نام اس کا سردار یوسف گجر ہے، لیکن الفاظ وہی حق نواز والے، نبی کے صحابہ کا دفاع ہونا چاہیے۔ اسمبلی میرے بھائی کشمیر کی ہے، بولنے والا سردار عتیق الرحمان ہے، لیکن آواز وہی۔ اور یقین مانیے عتیق الرحمان خان کی تقریر سن لیجئے، تحریر کر لیجئے، پھر کسی سے پوچھئے الفاظ ہیں کس کے، وہ یہ نہیں کہیں گے عتیق الرحمان کے، وہ کہیں گے مولوی مسعود الرحمان کے۔ یہاں پہ کراچی اسمبلی ایم پی اے میرے بھائی تحریک لبیک کا الفاظ کس کے؟ پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کی سینٹ، بلوچستان کی اسمبلی، ہر جگہ پر نبی کے صحابہ کے دفاع کا بل پیش کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے جو کہہ دیا فتح مبین تمہارے لیے، وہاں پہ اسباب نہیں تھے، یہاں پہ بھی اسباب نہیں، وہاں بھی ایک چیز ہے، یہاں بھی ایک چیز چاہیے۔ وہاں بھی رب نے کہا مرکز کے ساتھ جڑے رہو کامیابی تمہاری، یہاں بھی کہا جاتا ہے مرکز کے ساتھ جڑے رہو کامیابی تمہاری۔ مرکز کے ساتھ جڑنے میں قیمت کیا ہے؟ کل چلے جانا پل باگڑ، کسی ریڑی والے سے پوچھنا صحیح کیلے کیا ریٹ ہے، جواب ملے گا 100 روپے درجن۔ یہ جو ٹوٹا ساتھ پڑے ہیں ایک کیلا، جواب ملے گا 60 روپے درجن۔ یہ لنگر والے 100 روپے درجن، یہ کچھ سستے کر لیں، نہیں آپ یہ 40 روپے لے لیں۔ 40 والا ٹوٹا بکیلا سائز میں لمبا بھی ہے، موٹا بھی ہے، اچھا بھی ہے، کتری والا بھی، لیکن یہ چھوٹا بھی ہے، گلا ہوا بھی ہے، کچھ نرم بھی ہے اس میں دانے، یہ پھر بھی 100 روپے۔ بندہ پوچھے ریڑی والے سے یہ 100 کیوں، یہ 60 کیوں، جواب ایک ہی ملتا ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں، یہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اتنا سا پیغام ہے۔ یہ تھے جناب سید پروفیسر علی معاویہ شاہ صاحب حافظ